ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے وہ یقیناً ہم اور آپ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بڑا عروج بھی عطا فرمایا، بڑی ترقیاں عطا فرمائیں، بڑی کامیابیاں عطا فرمائیں، اور پھر کچھ عرصہ رب کائنات نے اس امت کو آزمائشوں میں بھی مبتلا فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس ریاست کی بنیاد رکھی اس کا عروج بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں اور بالخصوص مسلمان حکمرانوں کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بنائے گئے اصولوں سے روگردانی کرنے کی وجہ سے عالم اسلام کو بے پناہ ذلت و رسوائی کا بھی سامنا ہم نے دیکھا ہے۔
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان انتہائی عروج پر رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے مسلمانوں کے جو آپس کے اختلافات کا آغاز ہوا، اس اختلاف نے بعد میں مسلمانوں کو کئی میدانوں میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے پر مجبور کیا۔ ان تمام کے باوجود ہم مسلمانوں کی تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ جس پر ہم جتنا فخر کریں وہ یقیناً کم ہے۔ جہاں اس تاریخ میں بہت سے شرمناک مواقع بھی ہیں، بہت سی شرمناک باتیں بھی ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں قابل فخر باتیں اور قابل فخر کردار اس تاریخ میں زیادہ ہیں۔ ہم مسلمان، بالخصوص آج کا مسلمان، اپنی تاریخ سے ناواقفیت کی وجہ سے اور اپنے اسلامی ہیروز کو نہ جاننے کی وجہ سے اپنے آپ کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو بالکل ایک کٹا ہوا، درخت سے کٹی ہوئی ایک ٹہنی کی طرح سمجھتا ہے کہ جس کا نہ کوئی ماضی تھا نہ اس کا کوئی مستقبل ہے۔ یقین جانیں، جب اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ایسے ایسے ہیروز اور ایسے ایسے کردار ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن کے احوال کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، رب کائنات کی صفات اور خالق کائنات کی قوت کا بھرپور طریقے سے ہمیں مظاہرہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ہم اپنے ان ہیروز کے ساتھ اور اپنی تاریخ کے ساتھ ناانصافی یوں کرتے ہیں کہ ہم اپنی ہی تاریخ وہ پڑھتے اور وہ مانتے ہیں کہ جو غیروں نے لکھی اور غیروں نے بتائی ہو۔ اغیار، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ چاہے ہندو ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، انہیں کیا ضرورت پڑی کہ وہ ہمارے ہیروز کے بارے میں اپنی کتابوں میں تحریر کریں، اور اگر کوئی لکھتا ہے تو وہ یقیناً اچھے ارادے کے ساتھ یا اچھے الفاظ کے ساتھ نہیں لکھتا، کہ ان کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو اپنی تاریخ سے اور اپنے تاریخی ہیروز سے مسلمانوں کے دلوں میں ان لوگوں کی نفرت کو پیدا کرنا اور ان کا تعلق اپنے ہیروز سے کاٹنا اور توڑنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے اسلامی ہیروز کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت و قدرت، ملک و اختیار عطا فرمایا اور انہوں نے اپنی ساری زندگی رب کائنات کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کی، لیکن اغیار نے انہیں لٹیرا کہا تو آج اس امت نے انہیں لٹیرا مانا۔ غیروں نے، عیسائیوں نے انہیں اگر کسی قسم کی بد حرکت میں ملوث لکھا تو آج کے مسلمان نے اسے سچ مانا۔ غیروں نے انہیں لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والا لکھا تو آج کا مسلمان اسے سچ مان بیٹھا۔ آج کے مسلمان کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ اپنے ہیروز کے بارے میں اپنے ہی لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتا اور پھر اسے سمجھ میں آتی کہ وہ کیا چیز تھے، انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری اور کیا وجہ تھی کہ غیر یعنی عیسائی اور یہودی اور ہندو انہیں لٹیرا، قابض اور اس طرح کی برائیوں میں ملوث انہیں بتاتے اور لکھتے ہیں۔ انہی ہیروز میں سے ایک انتہائی قابل قدر ہیرو ہیں ہماری اسلامی تاریخ کے سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ۔ یہ وہ کردار ہے کہ جس نے سب سے پہلے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ یہ وہ کردار ہے کہ جس نے محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کے یہاں بر صغیر میں فتح کے بعد اور حملے کے بعد تقریباً 300 سال کے بعد اس کردار اور اس ہستی نے دوبارہ سے بر صغیر میں اسلام کے نام کو روشن کیا۔
یہ وہ کردار تھا کہ جس نے اپنی ساری زندگی علم اور اہل علم کی سرپرستی میں گزاری۔ یہ وہ کردار تھا کہ جس نے اپنی زندگی ایک بزرگ سے ایسی وابستہ کی کہ جب بھی کسی لشکر کے مقابل کھڑا ہوتا تو اس بزرگ کے پاس پہلے جاتا اور پہلے جا کر اپنے لیے دعائیں کرواتا اور پھر جا کر کافروں سے مقابلے کے لیے میدان میں اترتا۔ یہ وہ کردار تھا کہ جس نے جب کبھی بھی کسی بھی بت کو، کسی بھی مندر کو جب کبھی لوگوں کی نظروں کا محور بنتے دیکھا، جب کبھی لوگوں کی تمام تر امیدوں کا مرکز کسی بت یا کسی مندر کو دیکھا تو اس نے پھر یہ نہیں سوچا، یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے اللہ رب کائنات کی وحدانیت کی طرف لوگوں کے ذہن کو راغب کرنے کے لیے اس بت اور اس مندر پر حملہ کیا کہ جس سے لوگ اپنی توقعات وابستہ کیے بیٹھے تھے۔ آج ہم سلطان محمود غزنوی کو اگر جانتے ہیں تو اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک وہ حیثیت کہ جو ہمیں اسلامی تاریخ بتاتی ہے، اور ایک دوسری وہ حیثیت کہ جو ہمیں اغیار بتاتے ہیں۔ آپ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی سلطان محمود غزنوی کا تذکرہ پڑھیں گے، آپ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی سلطان محمود غزنوی کا تذکرہ پڑھیں گے، آپ کو یہودیوں کی مورخین کی لکھی ہوئی کتابوں میں بھی سلطان محمود غزنوی کا تذکرہ ملے گا، لیکن وہاں جو آپ کو تذکرہ ملے گا وہ صرف اتنا ہی ملے گا کہ سلطان محمود غزنوی ایک لٹیرا تھا جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہاں سے مال کو لوٹ کر غزنی یعنی افغانستان لے جائے۔ آپ ہندوؤں کی کتابوں میں پڑھیں گے تو وہاں آپ کو صرف اتنا ہی ملے گا کہ سلطان محمود غزنوی ایک ایسا ظالم حکمران تھا کہ جس نے بغیر کسی وجہ کے بتوں کو توڑا، بغیر کسی وجہ کے مندروں کو پامال کیا، لوگوں کی عبادت گاہوں کو آ کر اس نے منہدم کیا۔ جبکہ اصل وجہ یہی ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی اپنی حکومت میں اور اپنے ہی ملک میں ہزارہ مندر تھے اور ہزارہ یہودی اس کی اپنی ریاست میں رہا کرتے تھے کہ جنہیں آزادی تھی کہ وہ کسی بھی طور پر اپنی عبادتیں اپنی عبادت گاہوں میں جا کر ادا کریں، کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی۔ کیا وہاں پہ ان مندروں میں کیا کسی قسم کا مال نہیں تھا؟ کیا ان مندروں میں کسی قسم کی اور کوئی بات نہیں تھی؟ لیکن یقیناً سلطان محمود غزنوی کے یہاں حملوں کا مقصد اور بر صغیر میں آ کر بتوں کو توڑنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اسے جس بت کے بارے میں پتہ چلا کہ اس بت کو لوگ خدا کہتے ہیں اور اس بت سے تمام تر ہندوستان کی امیدیں وابستہ ہیں اور توقعات وابستہ ہیں، اور ہندوستان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک یہ بت قائم ہے تب تک ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر سلطان محمود غزنوی نے اس بت کو آ کر توڑا۔ یہ تمام صرف اور صرف رب کائنات کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اور کلمہ اسلام کو عام کرنے کے لیے تھا کہ کوئی بھی بادشاہ، اور بادشاہ بھی ایسا کہ جسے اس دور میں دنیا میں اس دور کی اگر با اثر ترین افراد کی لسٹ بنائی جائے تو دوسرے نمبر پر سلطان محمود غزنوی کا نام آتا۔ ایک ایسے بادشاہ کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ لالچ کی وجہ سے دور دراز کے ممالک میں جا کر حملے کرتا پھرے؟ ایک ایسے بادشاہ کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ صرف لالچ کی وجہ سے دور دراز کے ممالک میں حملہ کرے اور واپس لوٹ جائے؟ اور ہاں، لالچ کی بات تو وہاں ہوتی کہ جہاں حملہ کیا جاتا اور حملہ کر کے شہروں کو توڑ کر سارا مال و اسباب لوٹ کر واپس لے جایا جاتا اور وہاں کوئی نظام نہ دیا جاتا، کسی قسم کے اصول نہ دیے جاتے، کوئی حاکم نہ بٹھایا جاتا، کسی قسم کا اسلامی نظام وہاں پر لاگو نہ کیا جاتا، تو ہم بھی مانتے کہ سلطان محمود غزنوی کا مقصد صرف ان حملوں کا مقصد صرف اور صرف مال کو لوٹنا تھا، دولت کو جمع کرنا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں وہ تمام کام اور وہ تمام اشیاء ہر مقبوضہ ملک اور ہر مقبوضہ ریاست میں دیے کہ جو ہمیں قرون اولیٰ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دیتے اور کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جس ملک کو فتح کیا وہاں کی عورتوں کی عزت کی حفاظت اپنی ذمہ داری پر لی، جس ملک کو فتح کیا، جس شہر کو فتح کیا وہاں پر اسلامی نظام عدل کو قائم کیا، جس شہر اور جس ریاست کو فتح کیا
وہاں پر اسلامی قوانین کو لاگو کیا۔ ایک مکمل نظام وہی شخص دیتا ہے، ایک مکمل نظام کسی بھی جگہ پر وہی شخص لاگو کرتا ہے کہ جس کا مقصد محض توڑ پھوڑ نہیں ہوتا، جس کا مقصد اسلامی ریاست اور اسلامی مملکت کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ وگرنہ ہم نے ایسے بھی تاریخ میں ایسے بھی لوگوں کے احوال دیکھے اور پڑھے کہ جن کا مقصد صرف اور صرف لوٹ مار کرنا تھا، جن میں ہمیں چنگیز خان، جن میں ہمیں تیمور لنگ، جن میں ہمیں ہلاکو خان، ان لوگوں کے نام دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے لوگوں کے سروں کے مینار بنائے، جنہوں نے خواتین کی عزتوں کو پامال کیا، جنہوں نے شہر کے شہر کو کھنڈرات میں بدل دیا، نہ کوئی نظام دے سکے، نہ دنیا کو ان شہروں کو باقی رکھنے کے لیے کوئی کام کر سکے، محض لوٹ مار مچائی اور اپنی فتح کا سکہ بٹھایا اور وہاں سے آگے نکل پڑے۔ یہی وجہ ہوئی کہ ان کے مرنے کے بعد ہی یہ تمام ریاستیں واپس اپنے اپنے ادوار میں اور اپنی اپنی اصل پر قائم ہوتی گئیں۔ وہ ایک شہر سے جب گزر جایا کرتے، یہ لوگ جب ایک شہر سے گزرتے، اس شہر کو کھنڈرات میں بدل کر اگلے شہر کی طرف نظر دوڑا کر وہاں نکل پڑتے، کوئی نظام نہ دے پائے، کسی قسم کا کوئی سسٹم نہ دے پائے، مملکت کو باقی رکھنے کا کوئی نظام نہ دے سکے، تو وہ تمام ریاستیں جنہیں یہ فتح کرتے گئے، ان کے وہاں سے گزر جانے کے بعد، وہاں سے چلے جانے کے بعد وہ ریاستیں پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئیں اور پھر سے اسی طرح ان میں وہ تمام امور سر انجام دیے جانے لگے جو ان کے حملوں سے پہلے دیے جاتے تھے۔ لیکن سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کا مقصد یہ نہیں تھا۔ آپ علیہ الرحمہ نے ایسا نظام عدل قائم کیا اور ایسا سسٹم دیا کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کئی سال تک، بلکہ کئی 100 سالوں تک وہ ریاستیں اسی حالت میں برقرار رہیں جس حالت میں سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ انہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ ایک سسٹم کی وجہ سے ہوتا، یہ ایک اصول دینے کی وجہ سے اور سسٹم کو اور قوانین کو لاگو کرنے کی وجہ سے ہوتا۔ آج سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کو ہمارے ملکوں میں اور ہمارے تعلیمی نصابوں میں سلطان محمود غزنوی کا تذکرہ نہیں۔ ایک سلطان محمود غزنوی کیا، ہمارے ہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کا کوئی نام نہیں، ہمارے ہاں محمد بن قاسم کا کوئی نام نہیں، ہمارے ہاں ٹیپو سلطان شہید کا کوئی نام نہیں۔ یہ وہ ہستیاں اور یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے اسلامی تاریخ پر ایک انمنٹ نقوش ایسے چھوڑے ہیں کہ اگر ہم اور ہمارے حکمران صرف انہی کے کردار کو دیکھتے چلے جائیں اور صرف انہی کے اصولوں کو اپناتے چلے جائیں تو مدینے کی ریاست کے دعوے نہ کرنے پڑیں، ریاست مدینہ خود بخود قائم ہو جائے۔ ان لوگوں نے نعرے نہیں لگائے تھے، انہوں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے کسی بھی طور پر کبھی بھی کسی بھی میدان جنگ میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں حضور کی ریاست کی طرز پر کوئی ریاست قائم کروں گا، لیکن کیا تھا کہ دل میں عزم وہی تھا، نظام وہی تھا۔ ہمیں جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے ملتے ہیں کہ وہ راتوں کی تاریکی میں اٹھ کر اپنی سلطنت کے چکر لگایا کرتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے کہ کہیں کوئی غریب بھوکا نہ رہ گیا ہو، کہیں کوئی فریاد رس کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ جو کسی مجبوری کے عالم میں ہو اور مجھے اس کی خبر نہ ہو۔ اور وہی چیز ہمیں سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کی سیرت و کردار میں بھی دکھائی دیتی کہ ان کا بھی وہی معمول کہ راتوں کی تاریکی میں اپنے شہر میں گھوما کرتے، اور جہاں کہیں کوئی شخص اگر مجبور دکھائی دیتا تو بغیر اپنی حیثیت کو ظاہر کیے حضرت عمر فاروق کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ یہ تصور صرف وہی شخص دے سکتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ یہ تصور صرف اور صرف وہی شخص دے سکتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین سے اور ان کے دامن سے جو شخص وابستہ ہو۔ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ جس ہستی کے مرید تھے ان کا نام ہے شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ۔ یہ شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ، انہوں نے اپنا کرتا سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کو دیا تھا کہ جس بھی میدان میں جاؤ میرے اس کرتے کے برکت سے، میرے اس کرتے کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر اپنے رب سے دعا کرنا، رب تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، رب تمہاری دعا کو ضرور سنے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب آخری جو سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے جو ہندوستان کا سب سے بڑا بت جو توڑا، جسے ہم سومناتھ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس سومناتھ کے بت کو جب توڑنے کی باری آئی اور جب اس مندر پر جب حملہ کیا تو کوئی راستہ ایسا نہیں تھا کہ جس سے فتح حاصل کی جا سکتی تھی، اور قریب تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو شکست ہو جاتی۔ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے وہ کردار جو ہمیں
آج کے حکمرانوں میں ہم تلاش کرتے ہیں لیکن ملتا نہیں، وہ کردار کے جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار میں دکھائی دیتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس موقع پر نوافل ادا کرنے کی نیت باندھی اور نوافل ادا کرنے کے بعد سجدے کی حالت میں گر کر اس کرتے کو خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کے اس کرتے کو اپنے سامنے رکھ کر رب کائنات سے دعا کی، اور رب کائنات نے ابھی یہاں سلطان دعا میں مشغول ہیں اور سپاہی دوڑتا ہوا آتا ہے کہ سلطان اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی ہے۔ یہ کردار اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں ان مبارک ہستیوں میں، ان اسلامی ہیروز میں دکھائی دیتی ہیں۔ آج ہم ان ہیروز سے ناواقف ہیں، ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے ہم ناواقف ہیں۔ نام سنا ہے تو محض نام سننے کی حد تک۔ آج ہمارے ہاں فلمی ہیروز کا ہمارے ہر چھوٹے بڑے کو سب کو معلوم ہے، ہمارے کرکٹرز کے بارے میں ہمارے ہاں ان کی پوری ہسٹری ہمارے بچوں تک کو معلوم ہوتی، لیکن اگر نہیں معلوم تو اپنے ان اسلامی ہیروز کے احوال نہیں معلوم، کہ جن کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے، جن کے بارے میں ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے وارث ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلامی تعلیم اور اسلامی تعلیم کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ اے سلطان، آپ کا بیٹا میرے گھر میں روز آتا، روز رات کو میرے گھر میں آتا، اور میرے گھر میں جوان بیٹی ہے، مجھے اپنی عزت سے خطرہ ہے، آپ آ کر میری عزت کو بچا لیجیے۔ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ نے جب یہ سنا تو اس رات سے اس کے گھر کی طرف نگرانی کروانا شروع کی۔ ایک رات خبر آئی کہ جس شخص کے بارے میں اس آدمی نے بتایا تھا کہ وہ میرے گھر میں آتا، وہ اس کے گھر میں چلا گیا۔ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ نے تلوار ہاتھ میں لی اور اس شخص کے پیچھے پیچھے اس آدمی کے گھر میں چلے گئے۔ گھر میں جا کر اس آدمی سے کہا کہ پہلے چراغ بجھاؤ۔ چراغ بجھانے کا حکم دیا، اور وہاں جو شخص آیا تھا رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، پہلے اس کا سر قلم کیا، اور سر قلم کرنے کے بعد پھر اب اس شخص سے کہا کہ اب اپنا چراغ بھی جلاؤ اور سب سے پہلے مجھے پانی لا کر پلاؤ۔ اس شخص نے چراغ جلایا۔ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ نے جیسے ہی قتل کیے ہوئے مقتول کے چہرے کو دیکھا تو فوراً زبان سے الحمدللہ نکلا۔ وہ شخص حیران، پانی کا گلاس لا کر دیا، سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ نے پانی پیا۔ اس شخص نے پوچھا کہ سلطان کیا ماجرا، کہ آپ نے پہلے چراغ بجھوایا، چراغ بجھانے کے بعد پھر جب آپ نے چہرہ دیکھا تو آپ نے الحمدللہ کہا اور پھر پانی پیا؟ تو سلطان نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ جب سے تم میرے پاس آئے تھے اپنی فریاد لے کر، اس وقت میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک کہ تمہیں انصاف نہ دلا دوں میں پانی کا ایک قطرہ نہ پیوں گا۔ اور چراغ بجھانے کی وجہ یہ تھی کہ تم نے کہا تھا کہ میرا بیٹا آتا ہے۔ چراغ بجھانے کی وجہ یہ تھی کہ کہیں باپ کی محبت یہاں انصاف دلانے کے بیچ میں نہ آ جائے، اور میں یہ اسے اپنا بیٹا سمجھ کر، اسے اپنا بیٹا اگر میرا بیٹا ہو تو میں یہ نہ کہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے تو میں اسے چھوڑ دوں، اس لیے چراغ بجھایا تاکہ میری محبت پدری بیچ میں نہ آ سکے۔ اور پھر اس شخص نے پوچھا کہ الحمدللہ کہنے کی کیا وجہ تھی؟ کہا کہ الحمدللہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ جو شخص مرا پڑا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ یہ کردار کیا آج کا کوئی حکمران ہمیں دے سکتا؟ کیا وہ لوگ کہ جنہیں آج ہم اپنے حکمرانوں کے طور پر منتخب کرتے ہیں، جن کے سیرت و کردار میں آپ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کے بارے میں پڑھیں، ایک بہترین قسم کے حافظ قرآن، بہترین قسم کے فقیہ اور تفاسیر کی کتابیں پڑھی ہوئی، علم اور علماء کی سرپرستی کرنے والے ایسے حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ جب عطا کرتا ہے تو ایسے حکمرانوں کی بدولت دنیا میں نظام عدل بھی قائم ہوتا ہے، نظام انصاف بھی قائم ہوتا ہے۔ لیکن ایسے حکمران نصیب انہی کو ہوتے ہیں کہ جو اپنی تاریخ سے وابستہ رہیں، جو اپنی تاریخ کو یاد رکھیں، جو ان اسلامی ہیروز کو پڑھیں، اپنی نسلوں کو بتائیں ان اسلامی ہیروز کے بارے میں۔ یا وہ لوگ کہ جو آج ہمیں جانتے پہچانتے نہیں، آج آپ لاکھ مرتبہ نام لے لیں شاہد آفریدی کا، آپ نام لاکھ مرتبہ، ہزاروں مرتبہ آپ تسبیح پہ پڑھتے رہیں کسی بھی کرکٹر کا یا کسی بھی فلمی ہیرو کا نام، کیا وہ آپ کو جانتا ہے؟ یقیناً نہیں جانتا۔ کیا وہ آپ کے کبھی کام آ سکتا ہے؟ یقیناً کام نہیں آ سکتا۔ کیا وہ آپ کو اپنی پلکوں پہ بٹھا کے رکھتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں۔ تو کیوں نہ ایسے لوگوں کی تسبیح پڑھی جائے،
ایسے لوگوں کے نام لیے جائیں کہ جن کی محبت ہمیں کل بروز قیامت کام آئے گی، جن کی سیرت و کردار کو پڑھ کر ہمارے دلوں میں بھی اسلامی خدمت اور اسلامی تعلیم کی ترویج و اشاعت کا جذبہ ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں پیدا ہو، جن کے کردار کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی خواہش ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں پیدا ہو، جن کے سیرت و کردار کو دیکھ کر ان جیسی ایمانداری اپنانے کی ہمارے بھی دلوں میں خواہش پیدا ہو۔ وہ افراد کہ جنہیں آج ہم یاد کرتے ہیں وہ ہمارے ذرہ برابر بھی کام کے نہیں، لیکن وہ افراد کہ جنہیں یاد کرنے کی ضرورت ہے، جنہیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، جن کی سیرت و کردار کو جاننے کی ضرورت ہے، وہ دنیا میں بھی ہمارے کام آنے والے ہیں اور کل بروز قیامت بھی یقیناً ہمارے کام آئیں گے۔ تو اس لیے آج کا پیغام بس یہی ہے کہ اپنی اسلامی تاریخ سے وابستہ رہیں اور خدا کے لیے اسلامی تاریخ کو پڑھنے کے لیے اغیار کی کتب کو نہ چنیں، بلکہ اپنے ہی مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں اٹھائیں۔ اپنے ہی مسلمانوں کی لکھی ہوئی ہزارہ قسم کی تاریخ کی کتابیں ہیں، آپ اٹھائیں پڑھیں۔ محمد قاسم فرشتہ یہ ایک مشہور مورخ ہے، یہ سلطان محمود غزنوی کے دربار کا مورخ ہے۔ آپ فردوسی شاہ نامہ دیکھتے ہیں، یہ فردوسی کون تھا؟ یہ سلطان محمود غزنوی کے دربار کا شاعر تھا۔ ایسے ایسے اہل علم لوگوں کی سرپرستی ان لوگوں نے ان بادشاہوں نے کی ہے۔ آپ ان بادشاہوں کی ہسٹری کو، ان بادشاہوں کی تاریخ کو، ان سلاطین کی سیرت و کردار کو ان کے درباروں کے مورخین کی نظر سے پڑھیں، ان کے درباروں کے مورخین کی لکھی ہوئی کتابوں سے پڑھیں، آج کے مسلمان مورخین کی لکھی ہوئی کتابوں سے پڑھیں۔ یقین جانیں کہ تاریخ سے وابستگی ہمارے دلوں میں بحیثیت مسلمان ہم میں فخر پیدا کرے گی۔ ہم میں آج فخر کا احساس صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ ہم ہیں کون، ہم یہ پہچانتے ہی نہیں کہ ہماری اصل کیا ہے۔ اگر ہم اپنی اصل پہچان لیں کہ ہماری اصل محمود غزنوی جیسے لوگ ہیں، ہماری اصل محمد بن قاسم جیسے لوگ ہیں، ہماری اصل صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ ہیں، ہماری اصل سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس جیسے دیگر سلاطین ہماری اصل ہیں، یقین جانیں اگر آج ہم اپنی اصل کو پہچان گئے تو اپنے مسلمان ہونے پر فخر بھی کریں گے اور سیرت و کردار میں ان جیسا بننے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔